اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العلی العظیم۔ اما یتساءلون، پارہ نمبر 30، سورۃ القدر، 97 نمبر ہے سورتوں میں اس کا ترتیب کے لحاظ سے۔ سورت مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 5 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا شب قدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تو نے کیا سمجھا کہ کیا ہے شب قدر۔ لیلۃ القدر، شب قدر، خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینے سے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اترتے ہیں فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر کام پر۔ سلام، امان ہے، ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات صبح کے نکلنے تک۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تشریح، ڈیٹیل، یعنی قرآن مجید لوح محفوظ سے سماع دنیا پر شب قدر میں اتارا گیا اور شاید اسی شب میں سماع دنیا سے پیغمبر اسلام پر اترنا شروع ہوا۔ اس کے متعلق کچھ مضامین سورۃ دخان میں گزر چکا ہے، وہاں دیکھ لیا جائے۔ یعنی اس رات میں نیکی کرنا ایسے ہے گویا 1000 مہینے تک نیکی کرتا رہا، بلکہ اس سے بھی زائد، یعنی اللہ کے حکم سے روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام بے شمار فرشتوں کے ہجوم میں نیچے اترتے ہیں تاکہ عظیم الشان خیر و برکت سے زمین والوں کو مستفیض کریں۔ اور ممکن ہے روح سے مراد فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہو۔ بہرحال اس مبارک شب میں باطنی حیات اور روحانی خیر و برکت کا ایک خاص نزول ہوتا ہے، یعنی انتظام عالم کے متعلق جو کام اس سال میں مقدر ہیں ان کے نفاذ کی تعین کے لیے فرشتے آتے ہیں۔ من کل امر سے مراد خبردار، امر سے مراد کل امر سے امر خبر مراد ہو، یعنی ہر قسم کے امور خیر لے کر آسمان سے اترتے ہیں۔ یعنی وہ رات امن و چین اور دل جمی کی رات ہے۔ اس میں اللہ والے لوگ عجیب و غریب طمانینت اور لذت و حلاوت اپنی عبادت کے اندر محسوس کرتے ہیں، اور یہ اثر ہوتا ہے نزول رحمت و برکت کا جو روح و ملائکہ کے توسط سے حضور میں آتا ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس رات جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے عابدین و ذاکرین پر سلام بھیجتے ہیں۔
پر صلاۃ و سلام بھیجتے ہیں، یعنی ان کے حق میں رحمت اور سلامتی کی دعا کرتے ہیں، یعنی شام سے صبح تک ساری رات یہی سلسلہ رہتا ہے۔ اسی طرح وہ پوری رات مبارک ہے۔ قرآن سے معلوم ہوا کہ وہ رات رمضان شریف میں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور حدیث شریف میں بتلایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ میں، خصوصاً عشرہ کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ پھر طاق راتوں میں بھی 27ویں شب پر گمان غالب ہے، واللہ عالم۔ بہت سے علماء نے تصریح کی ہے کہ شب قدر ہمیشہ کے لیے کسی ایک رات میں متعین نہیں، ممکن ہے ایک رمضان میں کوئی رات ہو، دوسرے رمضان میں کوئی دوسری رات ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔